ثابت کریں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے گستاخ ہیں، پاک اسلام کے گستاخ ہیں، صحابہ کرام کے گستاخ ہیں۔ بریلوی اللہ کی بھی گستاخ، بریلوی رسول اللہ کی بھی گستاخ۔ میں تیرے مناظرے کے چیلنج کو قبول کروں۔ چوٹ پہ کہتے ہیں وہابیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اور تم ایسے منافق ہو۔ ہم صوفی کو بنانا ہے 500 سال پہلے 500 سال میں نہیں بنا ہوتا، میں تو نہیں بنا ہے۔ ہاں کافر اسلامی کے خلاف بھاگنے والے میں تو کافر کو کافر میں کہیں کافر ہے اور اسی پہ فیصلہ کرتے ہیں۔ ہو رہا ہے جائے گل کرے اور بہن بھی سری چھوٹے لا دیا گے، موچے پا دیا گے، نانی یاد کرا دیا گے۔ ہم جبرن کیوں منوانا چاہتے ہیں دوسرے کو؟ فتووں کے تیر چلا کر، تلواریں چلا کر ہم خون خرابہ کیوں کرتے ہیں؟ جذبات کا خون خرابہ، انسانی احساسات کا خون خرابہ، انسان کی عزت و تکریم کا خون خرابہ کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں تو کھلم کھلا جو ظاہر عزت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو گئی، اس کی قدریں بھی مٹ گئی ہیں، اور مذہبی اور دینی طبقات میں ہم ایک دوسرے کو للکارتے ہیں، ایک دوسرے پر تانا زنی کرتے ہیں، تیر مارتے ہیں، ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں، تفسیق کرتے ہیں، تدلیل کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، تحقیر کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو حقیر کہتے ہیں۔ جاننا بھی ایک الگ بات ہے، حقیر جاننا، وہ جانتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں، اور نجی مجلس میں نہیں، اب سٹیجز پہ پبلکلی کہتے ہیں۔ ایک دوسرے کو گمراہ بنانا، فاسق و فاجر بنانا، اٹھا کے جہنم میں دھکیلنا، نفرتیں پھیلانا، غصوں کا اظہار کرنا ایک دوسرے کے لیے، یہ ہمارے رویے ہو گئے ہیں۔ ان رویوں کا دور دور تک آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے تعلق نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اپنے برگزیدہ نبیوں رسولوں کو یہ ذمہ داری نہیں دی کہ آپ ان سے منوائیں، فرمایا بات پہنچا دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین کا معنی یہ ہے، ہر خطاب کے اینڈ پر آپ کہتے ہیں کہ ہر خطاب کے اینڈ پر ہر عالم، ہر دائی، ہر مبلغ کہتا ہے میری ذمہ داری اچھے طریقے سے پہنچا دینا، بس پہنچا دیں۔ پہنچانے والا گالی کیسے دے سکتا ہے؟ پہنچانے والا اس کو لاٹھی کیسے مار سکتا ہے؟ پہنچانے والا دوسرے کی تذلیل کیسے کرتا ہے؟ اس نے تو پہنچایا نہیں۔ ہم جو کرتے چلے جاتے ہیں اس کو ایک دین کا ٹائٹل دے دیتے، ہم نے دین کے ساتھ مذاق کر دیا، اور دین کو اٹھا کر، دین کی حرمت کو اٹھا کر گلی کوچوں اور سڑکوں پہ لے آئے، ان کو عوامی نعروں میں بدل کے ہم نے ایک نفرت کا بازار گرم کر دیا۔ ہم نوجوان نسل کو اور عالم انسانیت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ہم نے کتنے فاصلے کر لیے آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے۔ سب سے بڑا حق اور سب سے بڑی ذمہ داری ان لوگوں کی ہے جو دین کی پہچان سمجھے جاتے ہیں، دین کے مبلغ ہیں، لوگ جن سے دین سیکھتے ہیں، ان کے قول سے بھی، ان کے عمل سے بھی، دین کا نمائندہ کہلانے والے، دین کی پہچان کہلانے والے لوگ، جنہیں دیکھ کر، سن کر دین کو سیکھیں۔ اگر ان کی زبان پر گالی آئے، وہ نفرت کی زبان میں بولے، وہ طعن و تشنیع کی زبان میں بولیں، وہ ایک دوسرے کے خلاف للکار کریں، اگر ان کے منہ پر گالی آئے تو دین کا کیا بچ جائے گا اس سوسائٹی میں؟ بولیے۔ اپنے طور طریقے بدلنے ہوں گے، اپنا برتاؤ بدلنا ہوگا، اپنے رویوں کو تبدیل کرنا ہوگا، اور نفرتوں کو نکال کر اس جگہ محبت کو پر کرنا ہوگا، پکنا ہوگا۔ خیز و غضب کی جگہ پہ شفقت اور نرمی کو پر کرنا ہوگا۔ دوسرے کو بے عزت کرنا، ننگا کرنا، للکارنا، اس کی تضحیق کرنا، تذلیل کرنا چھوڑ کر ہر ایک کو احترام دینا ہوگا۔ اختلاف رائے کا بھی احترام کرنا، اختلاف رائے کی جگہ دینی ہوگی، گنجائش دینی ہوگی، دوسرے کو سپیس دینی ہوگی، اس کے خیالات کو دھیان سے سننا ہوگا، احترام کرنا ہوگا، اور اختلاف کا جواب بھی دینا ہے تو دلیل سے دینا ہوگا، تلوار سے نہیں، گالی گلوچ سے نہیں، فقط حسن دلیل سے، دلیل کی قوت سے۔ اور وہ دلیل کی قوت بھی جب دیں تو اس کو ایسا نہ لگے کہ مجھے بے عزت کر رہا ہے، ایسا لگے کہ اپنا نقطہ نظر دلیل سے میرے آگے پیش کرتا، وہ مان لے۔ اللہ پاک کا طریقہ، اللہ نے انبیاء کو فرمایا، آقا علیہ السلام سے فرمایا، میرے محبوب بس آپ کا اتنا کام ہے کہ دلیل سے میری بات ان تک پہنچا دیں، ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے، یہ میں جانوں، میرا کام جانے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ دین میں جن
باتوں کی وجہ سے تو فرقہ برپا ہوتا ہے۔ ان سب کا اگر آپ استقصاء کریں گے تو وہ صرف 4 عنوانات پر تقسیم ہوں گی۔ ایک یہ کہ اصل دین پر کسی ایسی چیز کا اضافہ کیا جائے جو دین میں نہ ہو، اور اسی کو اختلاف کفر و ایمان یا فرق ہدایت و ضلالت کی بنیاد بنا ڈالا جائے۔ دوسرے یہ کہ دین کے کسی خاص مسئلے کو لے کر اس کو وہ اہمیت دی جائے جو کتاب و سنت کے روح سے اس کو حاصل نہیں ہے، اور اسی کو گروہ بندی کی بنا قرار دے لیا جائے۔ تیسرے یہ کہ اجتہادی اور استنباطی مسائل میں غلو کیا جائے اور ان امور میں اپنے مسلک کے سوا کسی دوسرے مسلک والوں کی تفسیق و تذلیل یا تکفیر کی جائے، یا کم از کم ان سے امتیازی معاملہ کیا جائے۔ چوتھے یہ کہ نبی کے بعد کسی خاص شخصیت کے معاملہ میں غلو کیا جائے اور اس کے لیے کسی ایسے منصب کا دعویٰ کیا جائے جسے تسلیم کرنے یا نہ کرنے پر آدمی کے مومن یا کافر ہونے کا مدار ہو، یا کوئی جماعت یہ دعویٰ کرے کہ جو اس میں داخل ہے صرف وہی حق پر ہے، باقی سب مسلمان باطل پر ہیں۔ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو تو ان پر اس مثال کا دوسرا حصہ صادق آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہم کو بھیجی ہے، اس کو خدا کی شریعت ماننے والے اور اسے واجب التعمیل سمجھنے والے سب کے سب مسلمان ہیں۔ اب اگر اس شریعت کے احکام میں ایک شخص کسی طرح سمجھتا ہے اور دوسرا کسی اور طرح، اور دونوں اپنی اپنی سمجھ کے مطابق اس پر عمل کرتے ہیں، چاہے ان کے عمل میں کتنا ہی فرق ہو، ان میں کوئی بھی نوکری سے خارج نہ ہوگا، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک جس طریقے پر چل رہا ہے یہی سمجھ کر تو چل رہا ہے کہ وہ آقا کا حکم ہے۔ پھر ایک نوکر کو یہ کہنے کا کیا حق ہے کہ میں تو نوکر ہوں اور فلاں شخص نوکر نہیں ہے؟ زیادہ سے زیادہ بس وہ یہی کہہ سکتا ہے کہ میں نے آقا کے حکم کا صحیح مطلب سمجھا اور اس نے صحیح نہیں سمجھا، مگر وہ اس کو نوکری سے خارج کر دینے کا مجاز کیسے ہو گیا؟ جو شخص ایسی جرت کرتا ہے وہ گویا خود آقا کا منصب اختیار کرتا ہے۔ وہ گویا یہ کہتا ہے تو جس طرح آقا کے حکم کو ماننے پر مجبور ہے اسی طرح میری سمجھ کو بھی ماننے پر مجبور ہے۔ اگر تم میری سمجھ کو نہ مانے گا تو میں اپنے اختیار سے تجھ کو آقا کی نوکری سے خارج کر دوں گا۔ غور کرو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو ناحق کافر کہے گا اس کا قول خود اسی پر پلٹ جائے گا، کیونکہ مسلمان کو تو خدا نے اپنے حکم کا غلام بنایا ہے۔ اگر یہ شخص کہتا ہے کہ نہیں تم میری سمجھ اور میری رائے کی بھی غلامی کرو، یعنی صرف خدا ہی تمہارا خدا نہیں ہے بلکہ میں بھی چھوٹا خدا ہوں، اور میرا حکم نہ مانو گے تو میں اپنے اختیار سے تم کو خدا کی بندگی سے خارج کر دوں گا، چاہے خدا خارج کرے یا نہ کرے۔ ایسی بڑی بات جو شخص کہتا ہے، اس کے کہنے سے چاہے دوسرا مسلمان کافر ہو یا نہ ہو، مگر وہ خود تو اپنے آپ کو کفر کے خطرے میں ڈال ہی دیتا ہے۔ حاضرین، آپ نے دین اور شریعت کا فرق اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا، اور یہ بھی آپ نے جان لیا ہوگا کہ بندگی کے طریقوں میں اختلاف ہو جانے سے دین میں اختلاف نہیں ہوتا، بشرطے کہ آدمی جس طریقے پر عمل کرے نیک نیتی کے ساتھ یہ سمجھ کر عمل کرے کہ خدا اور اس کے رسول نے وہی طریقہ بتایا ہے جس پر وہ عامل ہے، اور اس کے پاس اپنے اس طرز عمل کے لیے خدا کی کتاب یا اس کے رسول کی سنت سے کوئی سند موجود ہو۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دین اور شریعت کے اس فرق کو نہ سمجھنے سے آپ کی جماعت میں کتنی خرابیاں واقع ہو رہی ہیں۔ مسلمانوں میں نماز پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک شخص سینے پر ہاتھ باندھتا ہے اور دوسرا ناف پر باندھتا ہے۔ ایک شخص امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتا ہے اور دوسرا نہیں پڑھتا۔ ایک شخص آمین زور سے کہتا ہے اور دوسرا آہستہ کہتا ہے۔ ان میں سے ہر شخص جس طریقے پر چل رہا ہے یہی سمجھ کر چل رہا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور اس کے لیے وہ اپنی سند پیش کرتا ہے۔ اس لیے نماز کی صورتیں مختلف ہونے کے باوجود دونوں حضور ہی کے پیرو ہیں، مگر جن ظالموں نے شریعت کے ان مسائل کو دین سمجھ رکھا ہے انہوں نے محض انہی طریقوں کے اختلاف کو دین کا اختلاف سمجھ لیا، اپنی جماعتیں الگ کر لیں،
اپنی مسجدیں الگ کر لیں، ایک نے دوسرے کو گالیاں دیں، مسجدوں سے مار مار کر نکال دیا، مقدمے بازیاں کیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ اس سے بھی لڑنے اور لڑانے والوں کے دل ٹھنڈے نہ ہوئے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک نے دوسرے کو کافر اور فاسق اور گمراہ کہنا شروع کر دیا۔ ایک شخص قرآن سے یا حدیث سے ایک بات اپنی سمجھ کے مطابق نکالتا ہے تو وہ اس کو کافی نہیں سمجھتا کہ جو کچھ اس نے سمجھا ہے اس پر عمل کرے، بلکہ یہ بھی ضروری سمجھتا ہے کہ دوسروں سے بھی اپنی سمجھ زبردستی تسلیم کروائے، اور اگر وہ اسے تسلیم نہ کرے تو ان کو خدا کے دین سے خارج کر دے۔ آپ مسلمانوں میں حنفی، شافعی، اہل حدیث وغیرہ جو مختلف مذہب دیکھ رہے ہیں، یہ سب قرآن و حدیث کو آخری سند مانتے ہیں، سمجھ کے مطابق وہیں سے احکام نکالتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک کی سمجھ صحیح ہو اور دوسرے کی غلط، میں بھی ایک طریقے کا پیرو ہوں اور اس کو صحیح سمجھتا ہوں، اور اس کے خلاف جو لوگ ہیں اس سے بحث بھی کرتا ہوں تاکہ جو بات میرے نزدیک صحیح ہے ان کو سمجھاؤں، اور جس بات میں غلط سمجھتا ہوں اسے غلط ثابت کروں۔ لیکن کسی شخص کی سمجھ کا غلط ہونا اور بات ہے اور اس کا دین سے خارج ہونا دوسری بات۔ اپنی اپنی بات سمجھ کے مطابق شریعت پر عمل کرنے کا ہر مسلمان کو حق ہے۔ اگر 10 مسلمان 10 مختلف طریقوں پر عمل کریں تو جب تک وہ شریعت کو مانتے ہیں وہ سب مسلمان ہی ہیں، ایک ہی امت ہیں، ان کی جماعتیں الگ الگ ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ مگر جو لوگ اس چیز کو نہیں مانتے وہ انہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر فرقے بناتے ہیں، ایک دوسرے سے کٹ جاتے ہیں، اپنی نمازیں اور مسجدیں الگ کر لیتے ہیں، ایک دوسرے سے شادی بیاہ، میل جول، ربط و ضبط بند کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے اپنے ہم مذہبوں کے جتھے اس طرح بنا لیتے ہیں کہ گویا ہر جتھا ایک الگ امت ہے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس فرقہ بندی سے مسلمانوں کو کتنا نقصان پہنچا ہے۔ کہنے کو مسلمان ایک امت ہیں، ہندوستان میں ان کے 8 کروڑ تعداد ہے۔ اتنی بڑی جماعت اگر واقعی ایک ہو اور پورے اتفاق کے ساتھ خدا کا کلمہ بلند کرنے کے لیے کام کرے تو دنیا میں کون اتنا دم رکھتا ہے کہ اس کو نیچا دکھا سکے؟ اگر حقیقت میں اس فرقہ بندی کی بدولت اس امت کے سینکڑوں ٹکڑے ہو گئے، ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں، یہ سخت سے سخت مصیبت کے وقت میں بھی مل کر نہیں کھڑے ہو سکتے۔ ایک فرقے کا مسلمان دوسرے فرقے والوں سے اتنا ہی تعصب رکھتا ہے جتنا ایک یہودی ایک عیسائی سے رکھتا ہے، بلکہ اس سے بھی کچھ بڑھ کر ایسے واقعات دیکھنے میں آئے ہیں کہ ایک فرقے والے نے دوسرے فرقے والے کو نیچا دکھانے کے لیے کفار کا ساتھ دیا ہے۔ ایسی حالت میں اگر مسلمانوں کو آپ مغلوب دیکھ رہے ہیں تو تعجب نہ کیجیے، یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ان پر وہ عذاب نازل ہوا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس طرح بیان کیا ہے، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، یعنی اللہ کے عذاب کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ تم کو مختلف فرقوں میں تقسیم کر دے اور تم آپس ہی میں کٹ مرو۔ بھائیو، یہ عذاب جس میں سارے ہندوستان کے مسلمان مبتلا ہیں، اس کے آثار مجھے پنجاب میں سب سے زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ یہاں مسلمانوں کے فرقوں کی لڑائیاں ہندوستان کے ہر خطے سے زیادہ ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ پنجاب کی آبادی میں کثیر التعداد ہونے کے باوجود آپ کی قوت بے اثر ہے۔ اگر آپ اپنی خیر چاہتے ہیں تو ان جتھوں کو توڑیے، ایک دوسرے کے بھائی بن کر رہیے اور ایک امت بن جائیے۔ خدا کی شریعت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی بنا پر اہل حدیث، حنفی، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی وغیرہ الگ الگ امتیں بن سکیں۔ یہ امتیں جہالت کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ اللہ نے صرف ایک امت مسلمہ بنائی تھی۔ بڑی بدقسمتی، چونکہ سوسائٹی انتہاؤں کی طرف جا رہی ہے، اعتدال کا راستہ ہم چھوڑتے جا رہے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے جب سوسائٹی میں عقیدے، مسلک صف بندی کا شکار ہو جاتے ہیں، متقابل ہو جاتے ہیں، آمنے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور لوگ اپنے اپنے عقیدے اور مسلک میں یا اتنے متعصب ہو جاتے ہیں یا ایک دوسرے کے خلاف اتنے انتہا پسند ہو جاتے ہیں، اور صف بندی عقیدہ اور مسلک کی بنیاد پہ نمایاں ہو جاتی ہے جس سوسائٹی میں، تو پھر ہر ایک عقیدہ اور مسلک کا کوئی شعار ہوتا ہے، خاص علامت ہوتی ہے،
ہر عقیدے اور مسلک کے لوگ کسی ایک نقطے پر خاص طور پہ ایمفسائز کرتے ہیں، وہ ان کا نیوکلیس ہوتا ہے کسی ایک عقیدے میں، مسلک میں، اور اہل مسلک میں، ان کے پیروکاروں میں نیوکلیس ہوتا ہے، خاص علامت، خاص سمٹم ہوتی ہے، وہ پورا زور اس پہ لگاتے ہیں، اور آپ کو دوسرا عقیدہ رکھنے کی وجہ سے ان سے اختلاف ہے، لہذا ان کی ہر بات سے اختلاف کرنا آپ اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں، خواہ وہ حصہ حق کیوں نہ ہو۔ اسی طرح دوسرا گھر کرتا ہے کہ آپ کے عقیدہ اور مسلک میں ایک بات نمایاں ہو گئی، زیادہ اجاگر ہو گئی، آپ اس کو زیادہ ایمفسائز کرنے لگ گئے، علامت بن گئی، آپ کی پہچان بن گئی، تو جس نے آپ سے اختلاف کرنا ہے وہ پھر آپ کی ہر بات سے اختلاف کرنا اپنے اوپر واجب سمجھتا ہے۔ یہاں تک آپ سمجھ گئے۔ پھر اس سے آگے خطرناک بات کیا ہوئی؟ خطرناک بات یہ ہوئی اور ہو رہی ہے کہ پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور حتیٰ کہ اہل علم بھی اس کی زد میں آ گئے، اس کا شکار ہو گئے، اس تعصب کا، اس نادانی کا، اور اس صف بندی اور دھڑے بندی اور فرقہ پرستی کی بری فضا کا شکار ہوئے ہیں، دانستہ یا نادانستہ، جان بوجھ کر نہیں، نادانستگی میں ہو رہا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ پھر ہر اس کام سے پرہیز کرتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں اگر ہم نے یہ کام کیا جو شیعہ کر رہے ہیں، اگر ہم نے یہ کام کیا جو دیوبندی حضرات کر رہے ہیں، دیوبندی سمجھتے اگر ہم نے یہ کام کیا جو بریلوی کہلانے والے اہل سنت وہ کر رہے ہیں، اگر ہم نے یہ کام کیا جو اہل حدیث مکتب فکر کے لوگ کہہ رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اہل حدیث حضرات کہ اگر ہم نے یہ بات کہی زور دے کر جو اہل سنت حضرات یا اہل تشیع حضرات کہہ رہے ہیں، ہر ایک دوسرے کے بارے میں، حالانکہ دوسرے مسلک کا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 100% اس کی ہر بات غلط ہو گئی، گمراہی ہو گئی، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر ایک کے یہاں کچھ چیزیں درست ہوتی ہیں، کچھ غلط ہوتی ہیں، کچھ میں مبالغہ کر دیتے ہیں لوگ، کچھ میں تفرید کر دیتے ہیں، کچھ میں افراد کر دیتے ہیں، کچھ میں حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، کچھ میں حد سے گٹ جاتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں۔ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور آپ کے واسطے سے دین حق کے تمام پیرو اس کے مخاطب ہیں۔ ارشاد کا مدعا یہ ہے کہ اصل دین ہمیشہ سے یہی رہا ہے اور اب بھی یہی ہے کہ ایک خدا کو الہ اور رب مانا جائے، اللہ کی ذات، صفات، اختیارات اور حقوق میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتے ہوئے آخرت پر ایمان لایا جائے اور ان وسیع اصول و کلیات کے مطابق زندگی بسر کی جائے جن کی تعلیم اللہ نے اپنے رسولوں اور کتابوں کے ذریعے سے دی ہے۔ یہی دین تمام انسانوں کو اول یوم پیدائش سے دیا گیا تھا۔ بعد میں جتنے مختلف مذاہب بنے وہ سب کے سب اس طرح بنے کہ مختلف زمانوں کے لوگوں نے اپنے ذہن کی غلط اپج سے یا خواہشات نفس کے غلبے سے یا عقیدت کے غلو سے اس دین کو بدلا اور اس میں نئی نئی باتیں ملائی، اس کے عقائد میں اپنے اوہام و قیاسات اور فلسفوں سے کمی و بیشی اور ترمیم و تحریف کی، اس کے احکام میں بدعات کے اضافے کیے، خود ساختہ قوانین بنائے، جزیات میں موشگافیاں کی، فروعی اختلافات میں مبالغہ کیا، اہم کو غیر اہم اور غیر اہم کو اہم بنایا، اس کے لانے والے انبیاء اور اس کے علمبردار بزرگوں میں سے کسی کی عقیدت میں غلو کیا اور کسی کو بغض و مخالفت کا نشانہ بنایا۔ اس طرح بے شمار مذاہب اور فرقے بنتے چلے گئے اور ہر مذہب و فرقے کی پیدائش نوع انسانی کو متقاسم گروہوں میں تقسیم کرتی چلی گئی۔ اب جو شخص بھی اصل دین حق کا پیرو ہو اس کے لیے ناگزیر ہے کہ ان ساری گروہ بندیوں سے الگ ہو جائے اور ان سب سے اپنا راستہ جدا کر لے۔ اس کے ساتھ جماعت نے یہ کوشش کی کہ ہر فرقہ و مسلک کے مسلمان ایک جگہ جمع۔ ظاہر بات ہے کہ اصل اسلام کس چیز کا نام ہے؟ قرآن اور سنت کو ماخذ قانون ماننا، اس چیز کا نام اسلام۔ لیکن قرآن اور سنت کی مختلف تعبیریں ہو سکتی ہیں، ہر گروہ اپنی الگ ایک تعبیر رکھتا ہے۔ اگر ہم اپنے اندر یہ رواداری پیدا نہیں کریں گے کہ جس تعبیر کو ہم صحیح سمجھتے ہیں اس کے اوپر ہم عمل کریں، لیکن دوسرا جو کسی دوسری تعبیر کو مانتا ہے اس کے اوپر اپنی تعبیر کو زبردستی نہ ٹھوسیں بلکہ خود عمل کریں اس پر،
اور دوسرا شخص جس تعبیر کے اوپر عمل کرنا چاہتا ہے وہ اس پر عمل کرے، لیکن اس سے مختلف تعبیر رکھنے والے سے جھگڑے اور بحثیں نہ کرے، اور آپس میں دونوں اس بات پر اتفاق کرے کہ ہمیں وہ نظام قائم کرنا ہے جس کی بنیاد قرآن و سنت کی تعلیمات ہے۔ اس طرح جماعت نے ہر فرقہ و مسلک کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا۔ جماعت کے اندر اہل حدیث بھی ہیں، جماعت میں بریلوی بھی ہیں، جماعت میں دیوبندی بھی ہیں، شیعہ حضرات میں سے ابھی تک کوئی رکن نہیں بنا ہے، لیکن متقین میں اچھی خاصی تعداد شیعوں کی بھی موجود۔ جماعت اسلامی بنی ہی اس اصول پر ہے کہ آپ جو اپنا مسلک رکھتے ہیں اس پر عمل کیجئے، مگر دوسرے پر زبردستی اس کو نہ تھوپیں۔ جس عمل کو آپ صحیح نہیں سمجھتے اس کو نہ کیجئے، لیکن اس بات کا مطالبہ بھی نہ کیجئے کہ دوسرا بھی اس کو صحیح نہ سمجھے اور اس کو چھوڑ دیں، اور اس کے بعد مل کر سب کے سب اسلامی نظام کو قائم کرنے کی کوشش کریں۔ اہل کتاب کو ہمارے رسول مشترک اقدار پر اکٹھا کر رہے ہیں، اور یہ 3-4 مسلک کی قیادتیں اور جماعتیں، ان کے ہاں ایک خدا، ایک رسول، ایک کعبہ، ایک قرآن، ایک دین، یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ مگر ہم اختلافات کو پہلے رکھتے ہیں اور اتفاقات کو بعد میں۔ کسی کی ترجیح دین نہیں، فقط مسلک ہے، فقط فرقہ ہے۔ کسی کی ترجیح اگر مسلک بھی نہیں تو فقط ذات کا بت ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، بشمول میرے، اور ہمیں ہدایت کی راہ عطا فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس مرحلے پر اس پر توجہ دینی چاہیے کہ جب ایذا آئے گا ہجرت کے بعد، اس میں مزاحمت ہوگی، اور مزاحمت کے جواب میں بقا اس کو نصیب ہوگی جو متحد ہوگا، ورنہ منتشر ذرے ہیں، سب مار کھاتے پھریں گے، چلتے پھریں گے۔ کسی کے ساتھ 100 آدمی ہیں، کسی کے ساتھ 1000 ہے، کسی کے ساتھ لاکھوں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں لاکھوں افراد کی وابستگی اور موافقت رکھنے والے بھی انقلاب کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمیں اللہ کا شکر ہے علم ہے۔ تو اس کے لیے وحدت اور یگانگت اور اتحاد کے عمل کی ضرورت ہے کہ اہل ایک سوچے۔ میں محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے کم سے کم ایک پلیٹ فارم پر ایک دوسرے کو سننے کا ایک موقع بنایا۔ جب ایک دوسرے کی سوچ ہم سنیں گے، سمجھیں گے، تو یقیناً میں اتفاق کرتا ہوں ان کی اس رائے سے کہ اس سے قربت پیدا ہوگی۔ سنے لوگ ایک دوسرے کی مل بیٹھے۔ میں نے تو بلکہ یہاں تک بھی جو نمائندے آئے تھے میں نے عرض کیا تھا کہ بہتر ہے جو انتخابی سیاست ہی کو انقلاب کا ذریعہ سمجھتے ہیں، ان کے کچھ احباب بھی مذاکرے میں آئیں، تاکہ ایک دوسرے کو موقع دیا جائے کہ آپ ہمیں سمجھائیں کس طرح انقلاب آئے۔ اس ووٹ کے ذریعے اس پولیٹیکل کرپٹ پولیٹیکل کلچر میں، الیکشنیئرنگ پولیٹیکل کلچر میں کیسے آئے گا، ہم بھی ڈسکس کریں تاکہ مل کر ایک دوسرے کے افہام اور تفہیم کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش ہو۔ بہرحال یہ اچھی بات ہے کہ یہ بسم اللہ آپ کر، چلو جی میں کروں گا انشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ یہ چونکہ وہ کیا 220 وولٹ کا ہے معاملہ، تو ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں یہ ہاتھ آپ لگا لیتا۔